بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروان علم۔ محترم ناظرین، آج عنوان ہے معتدل امت۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس زاویہ نظر سے دیکھیں کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یہ دونوں فریق ایک اہم انتہا حد تک پہنچے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، یہود نبیوں کی ساتھ دشمنی، نفرت، بغض اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور نصارہ کو دیکھیں، انہوں نے نبیوں کے ساتھ اس حد تک محبت کی کہ نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو سامعین، ناظرین، ہم معتدل نبی کو عزت و اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ہم سب سے معزز، ہم سب سے افضل، امت سے سب سے بہتر نبی کو مانتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس زاویے کے اوپر جب ہم جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان الحمید کو، یعنی اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچایا دو واسطے تھے، ایک فرشتے کا واسطہ اور دوسرا واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کا واسطہ۔ دو واسطوں سے اللہ رب العزت کا کلام آیا، جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اب یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ڈالی، یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کی تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اب یہ ذمہ داری انسانوں کو دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے۔ اب اللہ رب العزت کا وہی کلام جو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، اب کلام وہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہی کلام، وہی اللہ رب العزت کے احکام، وہی اللہ رب العزت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر پیرا تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، وہی کام اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمیں ایک انسان کی کتنا فکر ہے۔ اگر میرے پاس کچھ دین کی معلومات ہیں تو میری ذمہ داری ہے، میری آخرت اور میری دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ میں دوسرے مسلمان تک پہنچاؤں۔ محترم ناظرین، ہم دیکھیں، ایک انسان جا رہا ہے، آٹا ہے، چینی ہے، اس طرح کی کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز گر رہی ہے، تو ہمیں اس کی فکر لگ جاتی ہے، ہم پیچھے سے اس کو آواز دیتے ہیں، بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ظاہری نقصان ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے آواز لگا دی۔ اور اگر ہمارا وہی بھائی، ہمارا وہی مسلمان بھی، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ جس طرح اس کا دنیاوی نقصان پر ہم فکر مند ہوئے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کے دینی نقصان پر بھی فکر مند ہو جائیں۔ جب ہم ایک دوسرے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تمام اللہ رب العزت کا دین ہم سب پر زندہ ہو جائے گا، اور خود بخود اسلام نافذ ہو جائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی ملاقات باقی۔